تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے بی جے پی کی سرکار دلی میں ہے اور مہاراشٹر میں بی جے پی سندھے اور جن پوار کی ملی جلی سرکار ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور تمام سیکولر پارٹیوں نے مل کر مہاراشٹر کے پارلیمنٹ الیکشن میں ایک مسلمان ایم پی کا 48 لوک سبھا کی سیٹیں تھی. سب نے مل کر یہ کوششیں کی کہ امتیاز جلیل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے. اور ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہاراشٹر سے کوئی بھی مسلمان ایم پی بن کر نہ جائے دلی کو. اور میں نے ایک ایم پی جیت کر آیا تھا مہاراشٹر سے. اس امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے سب ایک ہو کر ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے کوششیں کی اور ان کی کوششوں کی وجہ سے امتیاز جلیل وہیں سے تو رکن پارلیمان کامیاب ہو کر نہیں آ سکے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جمہوریت میں ہم کو ویدھان سبھا میں اپنے اتحاد کی طاقت پر ہم کو اپنے مجلس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرنا ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی مجلس الیکشن لڑتی ہے مجلس کے خلاف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس فلاں کی ٹیم ہے، مجلس کے لڑنے سے ووٹ کاٹے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں الزام لگانے والوں سے، بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا؟ پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی توڑنے کے لیے کس نے کوششیں نہیں کی؟ ایک امتیاز جلیل تھا جو پورے مہاراشٹر کے دلتوں کے، مسلمانوں کے، مظلوموں کی آواز بھارت کی لوک سبھا میں گونجتی تھی. اور اس ایک آدمی کو ہرانے کے لیے ان تمام لوگوں نے، تمام پارٹیز کے مل کر ایک مشترکہ کا منصوبہ بنا کر امتیاز جلیل کو شکست دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی. اور امتیاز جلیل کی ناکامی امتیاز جلیل کی انفرادی ناکامی نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا ایم پی نہیں جیتا، یہ صرف مجلس کا نقصان نہیں ہے بلکہ جو نقصان مہاراشٹر کے غریب اور مظلوموں کا ہے، مہاراشٹر کے غریبوں کا ہے، مہاراشٹر کے دلتوں مسلمانوں کا ہے، جن کی بے باک آواز کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے ہیں، جو کمیونل بھی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی کا موقع. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا اور اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے. جو طاقتیں، جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں، میرا ان تم سے ایک ہی سوال ہے، امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا؟ تم نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا. انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کا بچہ، مہاراشٹر کی ہماری ماں اور بہنیں، مہاراشٹر کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا، اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں بھیجائیں گے. تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں، تم نے مہاراشٹر کے غریبوں کی آواز کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا. اب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں امتیاز جلیل جائے گا. کسی کی بھی سرکار ہوگی، امتیاز جلیل تمہاری نیند حرام کر کے رکھے گا. لوگ ہمارے مخالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہے، بی جے پی، شیو سینا بھی ہے، وہ بولتے ہیں کہ مجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا، مجلس اگر پروٹیسٹ کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا. اور ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، احتجاج کرنے سے گڑبڑ ہو جائے گی. ارے سنو، جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے. اگر ہم نے احتجاج کیا
تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی. اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹر کے تاریخ احتجاج میں شرکت کیے، وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق میں مجھے ملا. جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے، تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، تو کوئی پیدل آ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے، تو موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام میں تنقید کرو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو تم مجھے میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا، تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا، تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا، تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ گے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے، دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اور بتلاش تک کے لوگ بولے کے ساتھ وہ فلاں شخص کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوال پکا. میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر دھوپ سے آسمان پر دھوپ نہیں جاتا، دھوپ کے والے کے قرآن میں بتلایا گیا. ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا. آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو یہ سیٹ دیتا ہے ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے؟ کیوں ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو. ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند سے مٹھی لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھیجاؤ. مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر. جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں. یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکال رہے ہیں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دن دیر کے لیے، مگر کوئی سیکولر پارٹی کا بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لے کر بھیجایا، راشٹروادی کو لے کر بھیجایا، سماجوادی کو بھیجایا، جتنے یہ سب ہو گئے سب کو حق بھیجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو، امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا. مگر کوئی نہیں آئے اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی.
نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی، یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ تم نے ایک کوشش کی، تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے۔ بی جے پی کے 5 ایم ایل اے مکھیہ منتری کو فاسق کہہ رہے ہیں، محمد کی شان میں گستاخی کی۔ ایک ساتھ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں، جب بیک ورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منمانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، کیا ایک مسلمان اپنے نبی کے خدمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو، آنے کے بعد امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کو لے کر ان کو کیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ پرامن احتجاج شروع ہونا، آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی، تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عظمت رسول کے لیے ہم کا جا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک ناتھ شندے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امیت شاہ، اب شیر جاگ چکا ہے، اپنے بیٹوں سے بیٹا بیٹا یاد رکھو، ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے دیکھو بارش بھی رک گئی، بارش کے گھرنا میں بارش ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کرو، یہ بات آپ کو اور عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو، اللہ ہوگا قرآن میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو۔
ورنہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے، کئی دن تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ۔ تو ثابت بن قیس سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے، وہ جنت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے دوستو سنو، سنو میری بات کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں ہے، حدیث بول رہے، حدیث کو بیان کر رہے، لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایاں ہے۔ اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکا کے بچھو نکلا۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ امام مالک نے کہا کہ میں رحمت العالمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کے ادب کو ملحوظ رکھ کر اس دستے والے کی حدیث کو برداشت کر رہا تھا بچوں کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میڈیا سے بات کر رہا تھا، ووٹ تو نہیں ہو رہے نا کرو۔ آج ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے، ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے لوگ بھی تھے، تو میڈیا کے لوگوں نے ارے نہیں اوپر نہیں ابھی ہم سے پوچھے یہ بدلا پور کا جو واقعہ ہوا جس میں ایک شخص نے شیطان نے معصوم بچوں کا استحصال کیا، ایکسپلائٹیشن کیا، انہوں نے کہا کہ پوسٹر لگا دیا۔ میرے بھائی میرے سوال کا جواب دو، سنو میری بات۔ آپ سے مجھے دیکھنے آئے نا، اگر کل میری آنکھ بند ہو گئی تو کیا مجلس کو چھوڑ دو گے؟ بارش ہو رہی کیا کرو گے؟ بارش ہو رہی تو کیا کرو؟ میڈیا نے کہا نہیں وہ بدلہ لے لیے۔ میں نے کہا ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم انصاف کرتے، ظالم کو سزا دے کر۔ بدلہ مافیا کے لوگ اور غنڈے اور قاتل دیتے، مافیا غنڈوں اور قاتل میں اور سکتر میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو چیف منسٹر ہوتا ہے، جو ڈپٹی چیف منسٹر ہوتا ہے، وہ بدلے کی بھاونا سے کام نہیں کرتا، اس کو انصاف کو سامنے رکھ کر کام کرنا پڑے گا۔
میڈیا نہیں سمجھی. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے ممبئی میں آئے تھے اسٹیشن پر معصوم بھارت کے لوگوں کے خون کی ہولی کھیلی بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر لوگوں کا حق عام کیا ان کا اس میں ایک ٹیررسٹ تھا جس کا نام اجمل کسب تھا. اس کسب کو پکڑنے میں ہمارا ایک بہادر ہندو بھائی پولیس والا شہید ہو گیا. ہم کسب کو پکڑے جیل میں ڈالے کورٹ نے کیس کرائے کورٹ نے پھانسی کی سزا دی ہم نے پھانسی دی. جب مر گیا جب وہ ظالم مر گیا تو ممبئی کے مسلمانوں نے کہا ہم ممبئی کی مبارک زمین پر ایک دہشت گرد کو دفن ہونے نہیں دیں گے. کسب کو کہاں کاٹنا پڑا جیل میں. جب کسب کو ہم کورٹ سے سزا دے سکتے تو بدلا پور کے شیطان کو کیوں نہیں سزا دے دیں گے. میرا سوال یہ مگر نہیں گولی ماریں گے. ارے یاد رکھو تم آج گولی چلا رہے ہو کل کسی اور کو بھی گولی چلے گی. ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا. خواجہ یونس کس کو یاد ہے؟ خواجہ یونس کسی کو یاد نہیں ہے. تم کو یاد ہے اس کی ماں آج بھی اس کے رشتے دار آج بھی پکار کرتے تھے اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو ڈالو اگر مر گیا تو اس کی خبر بتا دو. خواجہ یونس ہے تو یاد رکھو تم گولی سے اگر بدلا لو گے تو بدلے کی بھاونا سے دیش نہیں چلے گا. بھارت سپر پاور بنے گا تو انصاف سے بنے گا. بھارت سپر پاور بنے گا تو انصاف سے بنے گا. اگر یہ سرکار یہ پوسٹر لگا کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہم بدلے کا بدلہ پور کا بدلہ لے لیے. ارے یہ مافیا یہ گنڈے جو بھارت کے سموِدھان پر بھروسہ نہیں کرتے. آپ مکھیہ منتری ہیں دیویندر فڈنویس بھارت کے پردھان منتری کا خواب بھی دیکھتے ہیں. فڈنویس کہتے ہیں میں ایک دن پرائم منسٹر بننا کوئی بری بات نہیں ہے. خواب دیکھنا کوئی حرام چیز نہیں ہے مگر جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو انصاف کے بارے میں سوچیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو. تصور کرو کہ تمہارا 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر ہے. مدھیہ پردیش کے چھترپور میں حاجی شہزاد علی نے 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بنایا. گھر میں سامان منتقل ہو رہا ہے کہ آج نہیں تو کل گھر میں چلے جاؤں گا. یہ جو ظالم جس نے مہاراشٹرا میں ہمارے نبی رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی چھترپور کی جنتا نے احتجاج کیا وائلنس ہو گیا. حاجی شہزاد کو کلیکٹر نے کہا رکاؤ جنتا نہیں سنی تو کیا ہوا بعد میں حاجی شہزاد علی کہ 20,000 اسکوائر فٹ کے گھر کو مودی کے بلڈوزروں نے توڑ دیا. آج حاجی شہزاد علی کے گھر والے آج ہم جلسہ سننے کے لیے بارش میں بھیگ رہے ہیں. وہ 1 مہینے سے دھوپ میں آسمان کے نیچے کھڑے ہیں. بچے ہیں بیٹے ہیں بارش کے نیچے کھڑے ہیں. ارے کتنے گھروں کو تم نے توڑ دیا. یاد رکھو مودی ظلم جب ہوتا ہے تو ایک دن ظلم کا خاتمہ ہوگا. میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی کے جذبے کو. حاجی شہزاد علی نے ویڈیو نکال کر کہا کہ میں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بکواس بکی تھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ہم پروٹیسٹ کیے. اگر میرے رسول کے لیے یہ گھر کو قربان کرنا ہے تو میں اسے 2 دن کے حبیب اللہ کو قربان. یاد رکھو ہم بارش میں کھڑے ہیں بھیگ رہے ہیں بچے ہیں مائیں ہیں. میں تمہارے سے ایک اپیل کر رہا ہوں تم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے دعا کرو اپنے دل میں دعا کرو کہ اللہ جو یہ ظالم لوگ
ہم کو صرف اس بات کی سزا دے رہے کہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ہم کو صرف اس بات کی سزا دے رہے کہ ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، یا اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کو قاتل النبی مانتے ہیں، پروردگار جو ہم پر گزر رہی ہے ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو انصاف کرا۔ اور مجھے یقین ہے، اس کے کیمرے میں دکھا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو غریب اور مظلوم ہے، چاہے ہندو مسلمان دلت آدیواسی ہو، جو حکمران ظلم کرے گا اللہ دیکھنے کا ان لوگوں کو۔ ارے تم ہم لوگ کمزور سمجھ کر دبا رہے ہو، تاریخ گواہ ہے کہ جن طاقتوں نے کمزوروں کو دبایا تھا، تاریخ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کمزوروں کے سروں پر تاج کو رکھا۔ جن ظالموں نے بھوکے پیاسوں کو مارا اور پیٹا، اللہ نے ان کے سروں پر تخت و تاج کی ذمہ داری عائد کر دی۔ جو بھوکے تھے، 12 دن کے بھوکے تھے، اللہ نے ان کو اتنی دولت دی کہ لوگ ان کا صدقہ لینے کے لیے لوگ کم پڑ گئے، اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا کی۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ پر توکل کرو، امید اللہ سے رکھو، اور انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نریندر مودی بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو کم کر کے، کیا آپ نے پارلیمنٹ الیکشن میں نہیں سنا کہ مودی نے کہا تھا کہ بھارت کی مسلم مائیں زیادہ بچوں کو پیدا کرتی ہے؟ مودی جی، آپ کی ماں کو 6 بچے تھے، آپ کے 7 یا 9 بہنیں ہیں، یہ سب بھول گئے اور ہماری ماں پر نظریں لگا کر بیٹھے کہ بچے بہت پیدا کر رہے ہیں۔ مودی جی، آپ کو کیسے معلوم بچوں کے بارے میں؟ Asking a question. With all the due respect to the Prime Minister, media والے دل پر مت لو، گردے پر لو۔ نہیں معلوم، ہمارے ڈیڈی کو بول کے، ہمارے باپ کو بول کے، ہمارے بیٹے کو بول کے، بولتے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ اور مودی جی کیا بولے بھاشن میں؟ کسی ہمارے ہندو بھائی کے گلے سے منگل سوتر نکال کر دیں گے، یا ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میرے سوال کا جواب دو، کیا آپ پسند کریں گے کہ کسی ہندو بھائی کا منگل سوتر آپ کو چھین کر دیا جائے؟ ان سے نہیں، ان سے پوچھو۔ ہر چیز میں تم آ جاتے 50% آبادی ہے اور ان کو دینا پڑے گا ان کا بھی۔ آپ کو پسند ہے کہ کوئی ہندو بھائیوں کے گھروں سے ہمارے اوپر چھین کر لائیں گے؟ آپ کیوں ہے نہیں ہے؟ ارے یہ وہ بہنیں ہماری ماں ہے، اور مودی جی بول رہے مودی جی، بھارت میں مسلمانوں کا ٹوٹل برگریڈی ریٹ گر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک آئندہ 70 سال میں ہندو اور مسلمان پاپولیشن اسٹیبلائز ہوگا، اسٹیبلائز۔ اب وہ شادی کرنے کے بعد بولنا سمجھنا، اور بیوی سے ظلم نہیں کرنا، بیوی کو چھوڑ کے نہیں رہنا اکیلے، بیوی کے ساتھ رہنا، یہ مزہ ہے۔ بیوی کو چھوڑ کے دنیا کو گیان دیتا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اب نریندر مودی، ہاں ابھی آپ کو معلوم ہے، میڈیا والے بولیں گے بھٹو بھٹن۔ اب نریندر مودی ایک وقت کے قانون کو لائے ہیں، وقت کا بل لائے،
جو جائیدادیں ہیں وہ ہمارے آبا اجداد نے اپنے کارے خون پسینے کی کمائی سے چھوڑا دیا۔ مودی بولے نہیں یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ مودی جی پراپرٹی کا مالک اللہ ہے، مودی نہیں ہو سکتا۔ تو مودی کیا کر رہے ہیں؟ مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دن لایا ہوں اور دن کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقت کی پراپرٹی کا مالک ہے، سنو، وقت کی پراپرٹی کا مالک اللہ نہیں ہے، مودی ہے۔ یہ ہم کو برداشت نہیں ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی وقت کر سکتا ہے جو 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان، 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہو۔ اب مودی جی بتائیے پریکٹسنگ مسلمان کی کیا بولتے ہیں، ان کی پریبھاشا کیا ہے؟ پریبھاشا کیا ہے؟ اگر جس کی گاڑی ہے انہیں پریکٹسنگ ہے نہیں، مودی جی بولو تو مودی جی بولیں گے تو بھی گاڑی ہے، مگر مسلمان کی گاڑی لگتا ہے۔ اب مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوپی پہننا پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ کیا روز صبح تہجد کی نماز ہمارے لیے کرتے ہو پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ کوئی اگر تسبیح ہاتھ میں لے کے ذکر کرے گا وہ پریکٹسنگ ہے یا نہیں؟ نہیں کرے گا۔ کوئی گرانے آیا ہو سب کی زندگی میں۔ مودی جی سے پوچھنا چاہے اگر کسی کی وائف نان مسلم ہے تو پریکٹسنگ ہے نہیں ہے؟ ہم مودی جی سے پوچھنا چاہے شادی کر کے بیوی کو گھر میں لے رکھا تو پریکٹسنگ ہے نہیں؟ سمجھے نا، عقل مند کو اشارہ کا۔ اب مودی جی بتائیے پریکٹسنگ مسلمان کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں مودی جی مجھے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ میں جب امریکہ کے کرم سے اپنی اماں کے پیٹ میں تھا تو میری اماں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہماری ماں اس طرح ہم لوگ کہنا تھی۔ مودی جی بولے بیٹا 5 سال جب ہو جائیں گے نا میرے پاس آنا، میں چائے پلاؤں گا، تم کو گیان دوں گا، اور تم کو بولوں گا پکوڑا بناؤ۔ اس کے بعد مودی جی بولیں گے بیٹا سیلفی لیتے ہیں، مسلمان ہو۔ واہ واہ مودی جی، اب آپ طے کریں گے کون مسلمان ہے؟ یہ وقف بورڈ کے قانون میں بنایا گیا، مناؤ کے ساتھ کراؤ۔ اگر یہ بل قانون بنے گا، ہم اور آپ ایک بابری مسجد کو کھول چکے ہیں، ہم کئی مسجدوں کو کھولیں گے۔ ہم ایک بابری مسجد کو کھولے، کئی مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں گی، کئی درگاہیں ختم کر دی جائیں گے، خدا نخواستہ خانقاہیں برباد کر دیے جائیں گے، قبرستانوں پر بلڈنگیں کھڑا کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مودی نے اس دن میں وقف اور یوزر کو ختم کر دیا۔ ابھی RSS بی جے پی کے گروپ چلے یہ کہتے ہیں کہ وقف اور یوزر، سنو، وقف اور یوزر ہمارے ہندو بھائیوں کے گھر میں بھی ہے، اور یوسیج اور کسٹم ہمارے ہندو بھائی بہن کے بیسس ہو ریلیجس وہ بن جاتی ہیں۔ اب یہ بولتے میرے خلاف ایک سوشل میڈیا پر ان کے آگے دماغ کے الگوؤں نے، ان کے آگے دماغ کے ٹیوب لائٹ نے، ان کے تھمز اپ نے شروع کیا ہوئے سے ایسا بول دیا کہ بھائی تلنگانہ کا قانون پر، آندھرا کا انڈومنٹ ایکٹ پر، تمل ناڈو کا انڈومنٹ ایکٹ پر، اوڈیشہ کا انڈومنٹ ایکٹ پر، اس نے لکھا ہوا ہندو بھائیوں میں بھی اور یوسیج کا کیا استعمال ہوا ہے، مگر جب ہندو دھرم میں یوسیج ہے تو مسلمانوں کے دھرم کے وقت میرے بھائی اس قانون میں بہت سی غلطیاں ہیں، اور آج میری آپ سے اپیل ہے کہ انڈیا مسلم اگر یہ اعلان کرے گا
کہ ہم کو اس بل کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو آپ ساتھ دیں گے، آپ ساتھ دیں گے۔ پھر یہ لوگ ایسے لوگ بھی مودی جی کی چاہت میں ہیں ابھی، اب میں بات کر رہا ہوں تقریر میں میں نے ان کے بارے میں کہا تو لوگ نے ان سے پوچھے کہ آپ نے رنگ برنگی کہا، میں نے کہا اس لیے کہا یہ RSS کے رنگ میں ہماری صفوں میں آ رہا ہے، اور جب رنگ کی بات آئی تو امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا، امیر خسرو نے کیا اچھا کہا تھا، میں اس رنگ کو ماننے والا ہوں۔ امیر خسرو نے کہا تھا آج رنگ ہے، آج رنگ ہے ایمان، رنگ ہے مورے محبوب کے گھر رنگ ہے میرے، سجن ملا میرا، سجن ملا میرا، مورے آنگن کو جگت دیانو، جگت دیانو، میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھی ہے، مورے تین تایو نظام الدین ہو۔ ان کے یہ جو مودی جی کا نمسکار، واہ مودی جی، اور ویسی جو امیر خسرو نے کہا تھا محبوب الہی کے بارے میں، اس رنگ میں اور اس رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کو معلوم، اجمیر کی درگاہ کے خلاف آج اجمیر میں کیس پڑ گیا کورٹ میں، اور کیس ڈالنے والوں نے کہہ دیا کہ اجمیر کی درگاہ میں جو بلند دروازہ ہے اس کے نیچے مندر ہے۔ اب بتائیے آپ، ابھی وقت کا قانون بنا یہ بھائی چھاتا نیچے کرو بھائی، مگر یہ لوگ اپنی تیاری شروع کر چکے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنے والے وِدھان سبھا میں، اس وِدھان سبھا سے ہم نے رئیس دفتریہ صاحب کو امیدوار بنایا ہے۔ میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ رئیس دفتریہ کو اپنا نیا ودھائک بنائیں گے انشاءاللہ۔